اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث ہے مختلف ازدواجی مسائل۔ فرماتے ہیں جو شخص شادی نہ کرنے کی وجہ سے حرام فعل میں مبتلا ہوتا ہو اس پر واجب ہے کہ شادی کرے۔ اگر مرد نکاح میں مثلا یہ شرط عائد کرے کہ عورت کنواری ہو اور نکاح کے بعد معلوم ہے کہ وہ کنواری نہیں تھی تو مرد نکاح کو فسخ کر سکتا ہے، اور اگر فسخ نہ کرے یا کنواری ہونے کی شرط نہ رکھی ہو البتہ اسے کنواری سمجھ کر شادی کی ہو تو باکرہ اور غیر باکرہ کے مہر مثل کی نسبت سے مقرر کردہ مہر میں جو فرق ہو وہ کم کر سکتا ہے، اور اگر مہر ادا کر دیا ہو تو فرق کی رقم واپس لے لے۔ مگر مثلا اگر اس کا مہر 100 روپے رکھا ہو اور اس جیسی باکرہ عورت کا مہر 80 روپے ہو اور غیر باکرہ کا 60 روپے ہو تو اس کے 100 روپے مہر میں سے یعنی 1/4 کا جو فرق پڑتا ہوتا ہے وہ کم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں نامحرم مرد اور عورت کا کسی ایسی جگہ ساتھ ہونا جہاں اور کوئی نہ ہو جبکہ اس صورت میں بہکنے کا اندیشہ بھی ہو حرام ہے، چاہے وہ جگہ ایسی ہو جہاں کوئی اور بھی آ سکتا ہو، البتہ اگر بہکنے کا اندیشہ نہ ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد عورت کا مہر نکاح میں معین کر دے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ مہر نہیں دے گا تو وہ اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، بلکہ صحیح ہے کہ ضروری ہے کہ مہر ادا کرے۔ فرماتے ہیں جو مسلمان اسلام سے خارج ہو جائے اور کفر اختیار کرے تو اسے مرتد کہتے ہیں، اور مرتد کی 2 قسمیں، ایک مرتد فطری اور دوسرا مرتد ملی۔ مرتد فطری وہ شخص ہے جس کی پیدائش کے وقت اس کے ماں باپ یا دونوں یا ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو اور وہ خود بھی اچھے برے کو پہچاننے کے بعد مسلمان ہوا ہو لیکن بعد میں کافر ہو جائے۔ اور مرتد ملی اس کے برعکس ہے، یعنی وہ شخص ہے جس کی پیدائش کے وقت ماں باپ دونوں میں یا ان میں سے ایک بھی مسلمان نہ ہو۔ فرماتے ہیں اگر عورت شادی کے بعد مرتد ہو جائے، خواہ مرتد ملی ہو خواہ فطری، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر اس کے شوہر نے اس کے ساتھ جماع نہ کیا ہو تو اس کے لیے عدت نہیں۔ اگر جماع کے بعد مرتد ہو جائے اگرچہ یائسہ ہو چکی ہو یا بہت چھوٹی ہو تب بھی یہی حکم ہے، لیکن اگر اس کی عمر حیض آنے والی عورتوں کے برابر ہو تو اسے چاہیے کہ اس طریقے کے مطابق جس کا ذکر طلاق کے احکام میں کیا جائے گا عدت گزارے، اور اگر عدت کے دوران مسلمان ہو جائے تو اس کا نکاح نہیں ٹوٹتا باقی رہتا ہے۔ اگرچہ بہتر ہے یہ ہے کہ میاں بیوی اکٹھے رہنا چاہے تو دوبارہ نکاح پڑھا لے، اگر علیحدگی کرنا چاہے تو طلاق دے دے۔ فرماتے ہیں اور مسئلے کی روح سے یائسہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کی عمر 50 سال ہو گئی ہو، عمر رسیدہ ہونے کے وجہ سے اسے حیض نہ آتا اور دوبارہ آنے کی امید بھی نہ ہو۔ فرماتے ہیں اگر مرد عقد کے بعد مرتد فطری ہو جائے اور اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اگر اس نے بیوی سے ہم بستری کی ہو اور عورت یائسہ یا عمر میں چھوٹی نہ ہو تو عورت کو چاہیے کہ عدت وفات کے برابر عدت رکھے، جس کا ذکر احکام طلاق میں بیان ہوگا، بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر اگر ہم بستری نہ کی ہو یا عورت یائسہ ہو یا کم عمر میں ہو تب بھی عدت وفات کے برابر عدت گزارے۔ اگر عدت کے دوران مرد توبہ کر لے اور دونوں اکٹھے زندگی گزارنا چاہیں تو احتیاط واجب کی بنا پر وہ دوبارہ عقد پڑھے، اور جدا ہونا چاہیں تو طلاق دی جائے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی مرد شادی کے بعد مرتد ملی ہو جائے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا اگر اس نے اپنی بیوی کے ساتھ جماع نہ کیا ہو یا وہ عورت یائسہ یا بہت چھوٹی ہو تو اس کے لیے عدت نہیں ہے، اور اگر وہ مرد جماع کے بعد مرتد ہو اس کی بیوی ان عورتوں کی ہم سن ہو جنہیں حیض آتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ عورت
طلاق کی عدت کے برابر جس کا ذکر طلاق کے احکام میں آئے گا عدت رکھے، اور اگر اس کی عدت ختم ہونے سے پہلے اس کا شوہر مسلمان ہو جائے تو اس کا نکاح قائم رہتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر عورت عقد میں مرد پر شرط عائد کرے کہ اسے ایک معین شہر سے باہر نہ لے جائے اور مرد بھی اس شرط کو قبول کر لے تو ضروری کہ اس عورت کو اس کی رضامندی کے بغیر اس شہر سے باہر نہ لے جائے۔ اگر کسی عورت کی پہلی شادی پہلے شوہر سے لڑکی ہو تو بعد میں اس کا شوہر اس لڑکی کا نکاح اپنے اس لڑکے سے کر سکتا ہے جو اس کی بیوی سے نہ ہو۔ نیز اگر کسی لڑکی کا نکاح اپنے بیٹے سے کرے تو بعد میں اس لڑکی کی ماں سے خود بھی نکاح کر سکتا ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں اگر کوئی عورت زنا سے حاملہ ہو جائے تو بچے کو گرانا اس کے لیے جائز نہیں ہے، صرف اسی صورت میں جائز ہے کہ اس کا باقی رہنا عورت کے لیے ضرر کا باعث ہو، جو ناقابل برداشت ہو یا اسے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہو تو صورت میں بچے میں جان آنے سے پہلے اسقاط حمل جائز ہے، البتہ اس کی دیت دے گے، لیکن بچے میں جان آنے کے بعد کسی بھی صورت میں حمل ساقط کرانا جائز نہیں۔ فرماتے ہیں اگر کوئی مرد کسی ایسی عورت سے زنا کرے جو شوہردار نہ ہو اور کسی دوسرے کی عدت میں بھی نہ ہو، چنانچہ بعد میں اس عورت سے شادی کر لے اور کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس عورت میں جب وہ یہ جانتے ہو کہ بچہ حلال نطفے سے ہے، یعنی جب وہ یہ نہ جانتے ہو کہ بچہ حلال نطفے سے ہے یا حرام نطفے سے تو وہ بچہ حلال زادہ ہے۔ اگر کسی مرد کو یہ معلوم نہ ہو کہ ایک عورت عدت میں ہے اور وہ اس سے نکاح کر لے تو اگر اس عورت کو بھی اس بارے میں علم نہ ہو اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہو تو وہ حلال زادہ ہوگا اور شرعاً ان دونوں کا بچہ ہوگا۔ لیکن اگر عورت کو علم تھا کہ وہ عدت میں ہے اور عدت کے دوران نکاح کرنا جائز نہیں ہے تو شرعاً وہ بچہ باپ کا ہوگا اور بہر صورت ان دونوں کا نکاح باطل ہے، اور جیسے کہ بیان ہو جائے وہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر کوئی عورت یہ کہے کہ میں ایسا ہوں تو اس کی بات قبول نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کہے کہ میں شوہردار نہیں ہوں تو اس کی بات مان لینا چاہیے، لیکن اگر وہ غلط بیانی ہو تو اس صورت میں احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کے بارے میں تحقیق کی جائے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی عورت سے شادی کرے جس نے کہا ہو کہ میرا شوہر نہیں ہے اور بعد میں کوئی اور شخص کہے کہ وہ عورت اس کی بیوی ہے تو جب تک شرعاً یہ بات ثابت نہ ہو وہ سچ کہہ رہا ہے اس کی بات کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں جب تک لڑکا یا لڑکی 2 سال کے نہ ہو جائے باپ بچوں کو ان کی ماں سے جدا نہیں کر سکتا، اس کے لیے بچے کی نگہداشت ماں اور باپ دونوں کے لیے ذمہ ہے، اور احوط اور اولا یہ ہے کہ بچے کو 7 سال تک اس کی ماں سے جدا نہ کرے۔ اگر رشتہ مانگنے والے کی دیانت داری اور اخلاق پسند ہو تو بہتر یہ ہے کہ رشتہ دینے سے انکار نہ کرے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جب بھی کوئی شخص تمہاری لڑکی کا رشتہ مانگنے آئے اور تمہیں اس شخص سے اخلاق اور دیانت داری پسند ہو تو اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دو، اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین پر بہت بڑا فتنہ پھیل جائے گا۔ فرماتے ہیں اگر بیوی شوہر کے ساتھ اس شرط پر اپنے مہر کی مصالحت کرے یعنی اسے مہر بخش دے اور دوسری شادی نہیں کرے گا، یعنی مہر بخش دے کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گا تو واجب ہے کہ دوسری شادی نہ کرے، اور بیوی بھی مہر لینے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ فرماتے ہیں ولد الزنا اگر شادی کر لے اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہو تو وہ حلال زادہ ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کے روزوں میں یا عورت کے حائض ہونے کی حالت میں اس سے جماع کرے تو وہ گناہ گار ہے، لیکن اس جماع کے نتیجے میں ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ حلال زدہ ہے۔ فرماتے ہیں جس عورت کو یقین ہو کہ اس کا شوہر سفر میں فوت ہو گیا ہے، اگر وہ وفات کی عدت
جس کی مدت احکام طلاق میں بیان ہوگی گزارنے کے بعد شادی کرے اور بعد ازاں اس کا پہلا شوہر سفر سے زندہ سلامت واپس آ جائے تو ضروری ہے کہ دوسرے شوہر سے جدا ہو جائے اور پہلے شوہر پر حلال ہوگی۔ لیکن اگر دوسرے شوہر نے اسے جمع کیا ہو تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ عدت وطی شبہ جو عدت طلاق کے برابر ہے پوری کرے۔ اس دوران پہلے شوہر کو عورت سے جمع نہیں کرنا چاہیے، البتہ دوسری تمام لذتیں حاصل کرنا جائز ہے اور ان کا نان نفقہ پہلے شوہر کے ذمہ ہے، اور وہ دوسرے شوہر کو چاہیے کہ اس سے جیسی عورتوں کے مہر کے مطابق سے حق مہر دے دے۔ السلام علیکم۔